1851 سے پہلے اس دنیا کا کوئی آدمی نہیں جانتا تھا کہ خدائی کا دعویٰ کرنے والے فرعون کی لاش کا کیا ہوا اور اس کے باقیات کہاں ہیں اور ہیں بھی یا نہیں۔ توریت، انجیل اور قرآن مجید میں اس واقعے کا تفصیل سے ذکر ملتا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل کا پیچھا کرتا ہوا فرعون پانی میں غرق ہو کر اپنی فوج سمیت مر گیا، جبکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل اللہ کے حکم سے سمندر کے بیچ بنے ہوئے راستے سے گزر گئے۔ اس کے بعد فرعون کا کیا ہوا تھا، اس بارے میں بائبل اور توریت خاموش ہے، لیکن قرآن پاک میں اس کے حوالے سے ایک بہت ہی عجیب بات کی گئی تھی جس کی کسی کو سمجھ نہیں تھی کہ اس کا کیا مطلب ہے۔ سورہ یونس میں فرعون کا انجام کچھ اس طرح بتایا گیا ہے کہ بس ہم تیرے بدن کو سمندر سے نکال کر محفوظ کر لیں گے تاکہ تو بعد میں آنے والوں کے لیے عبرت بن جائے۔ یہ واقعہ آج سے تقریباً 3500 سال پہلے پیش آیا تھا۔ دراصل فرعون کے سمندر میں ڈوب کر مرنے کے بعد سمندر نے اس کے جسم کو اللہ کے حکم سے باہر پھینک دیا تھا، جبکہ اس کے سارے لشکر کا کوئی نام و نشان نہ ملا۔ مصریوں میں سے کسی شخص نے ساحل پر پڑی اس کی لاش کو پہچان کر اہل دربار کو بتایا۔ فرعون کی لاش کو محل پہنچایا گیا۔ درباریوں نے اس کی لاش کو بڑی شان سے مسالے لگا کر تابوت میں رکھ کر محفوظ کر دیا۔ ممی بنانے کے اس عمل کے دوران ان سے ایک غلطی ہو گئی تھی۔ فرعون جو کہ سمندر میں ڈوب کر مرا تھا اور مرنے کے بعد کچھ عرصہ پانی میں رہنے کی وجہ سے اس کی لاش پر نمک کی ایک تہ جم گئی تھی۔ مصریوں نے اس کی لاش پر اس تہ کو اسی طرح رہنے دی اور اسے ہنوت کر دیا۔ وقت گزرتا رہا، زمین و آسمان نے بہت سے انقلاب دیکھے جس کی گرد کے نیچے سب کچھ دب گیا، یہاں تک کہ فرعون کی ہنوت شدہ لاش بھی زمین کی تہ میں چھپ گئی۔ فرعون کے نام صرف کتابوں، ان کی تعمیرات اور لوگوں کے ذہن میں رہ گئے۔ اس واقعے کے 2000 سال بعد اس دنیا میں اللہ کے آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے۔ آپ کی کتاب قرآن پاک میں فرعون کے قصے بڑی تفصیل سے بیان کیے گئے ہیں۔ اسی سلسلے میں فرعون کی لاش کو محفوظ کرنے کے حوالے سے کچھ آیات بھی نازل ہوئی تھی جس کی سچائی پر اہل ایمان کا پختہ یقین تو تھا، لیکن وہ سمجھنے سے قاصر تھے کہ اس خدائی کے دعوے کرنے والے کی لاش کو کہاں محفوظ کیا گیا اور اسے کیسے عبرت کا نشان بنایا جائے گا۔ سن 1871 عیسوی میں مصر کے ایک شہر الگورنیا سے تعلق رکھنے والے ایک معمولی چور احمد عبد الرسول کو فرعون کی ہنوت شدہ لاشوں کی طرف جانے والے خفیہ راستے کا پتہ چل گیا۔ وہ اس سرنگ سے داخل ہوتا اور اندر رکھے فرعونیوں کے قیمتی سامانوں اور اشیاء کو اٹھا کر بیچا کرتا تھا۔ ایک دن کچھ لوگوں نے اسے پکڑ لیا اور سپاہیوں کے حوالے کر دیا۔ وہ جس جگہ سے سامان کو چوری کر رہا تھا وہ دریائے نیل کے قریب تھا۔ وہاں کے راستے کی جب مسلسل کھدائی کی گئی تو وہاں دوسرے ممیوں کے ساتھ اس غرق ہونے والے فرعون کی لاش بھی مل گئی۔ اس کے کفن پر سینے کے مقام پر اس کا نام لکھا ہوا تھا۔ ان ممیوں کو ماہرین قاہرہ لے گئے۔ جب ان ممیوں کا جائزہ لیا گیا تو فرعون کی ممی پر جمے نمک کی تہ سے یہ تصدیق ہو گئی کہ یہ وہی فرعون ہے جس کو اللہ نے پانی میں غرق کر کے عبرت کا نشان بنایا ہے۔ یہ بہت بڑی کھوج تھی، لہٰذا دنیا بھر کے آرکیولوجسٹ اور سائنٹسٹ مصر آنے لگے۔ اس کی جانچ پڑتال کے بعد دنیا بھر کے ایکسپرٹس نے یہ تصدیق کر دی کہ یہ وہی فرعون ہے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے وقت موجود تھا اور خدائی کا دعویدار دار تھا۔ اس کی لاش کو عجائب گھر میں محفوظ کر دیا گیا۔ 1982 میں فرعون کی ممی خراب ہونے لگی تو اس وقت کے مصری حکومت نے فرانس کی حکومت سے درخواست کی کہ فرعون کی ممی کو خراب ہونے سے بچایا جائے۔ لہٰذا مصری اور فرانسیسی سائنسدانوں نے فرعون کی لاش کو فرانس لے جانے کا ارادہ کیا۔ جب فرعون کی لاش کو فرانس پہنچایا گیا تو ایئرپورٹ پر اس دور کے فرانسیسی صدر خود اور حکومت کے تمام عہدیداروں اور فوج کے افسروں کے ساتھ استقبال کے لیے موجود تھے۔ فرعون کا استقبال کسی عظیم زندہ بادشاہ کی طرح کیا گیا۔ فوجی دستوں نے توپوں کی سلامی دی اور پھر ممی کو ماہر ڈاکٹروں کے حوالے کر دیا گیا۔ اس ٹیم کی سربراہی ڈاکٹر مورس بوکائے نے کی تھی۔ مائکرواسکوپ کے ذریعے فرعون کی ممی کا خوب اچھے طریقے سے جائزہ لیا گیا
तो मालूम हुआ कि उसकी लाश और जिस्म में अभी तक समंदर के असरात मौजूद हैं। डॉक्टर्स ने इस मम्मी के हवाले से मजीद जानने की कोशिश की तो उन्हें ये मालूम हुआ कि इस मम्मी के मुतालिक हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर उतरी किताब कुरान पाक में इस हवाले से तफसीली वाक़े दर्ज है। उन्हें इल्म था जहाँ से ये लाश मिली है वो एक इस्लामी मुल्क है, लिहाजा तजस्सुस के हाथों मजबूर होकर वो साइंटिस्ट मिस्र पहुँच गए। चूँकि वो एक साइंसदान थे लिहाजा उन्होंने मिस्र के ही एक और साइंसदान से मुलाकात की। तो बस मिस्र के साइंसदान ने उस डॉक्टर को कुरान पाक से उन आयतों का तर्जुमा सुनाया। बस फरऔन का खुदाई का दावा, उसका पानी में डूबकर मरना, पानी से निकालकर उसकी लाश का हनूत हो जाना और फिर दोबारा लाश का मिलना, जदीद साइंसी तरीके से उसकी लाश को महफूज किया जाना, इन सब का इशारा एक जानिब था और वो बहुत वाज़ेह था और ये बाद में आने वालों के लिए इबरत का निशान बना दूंगा। फरऔन की लाश महफूज करके ऐसे दुनिया के सामने लाकर रख दी गई कि इंटरनेट के एक क्लिक पर रसाइल और चैनल और म्यूजियम पर अरबों इंसानों की आंखों के सामने ये बदतरीन और काबिल तर्क हालत में मौजूद है। इबरत के लिए, सोचने के लिए कि इबादत के लायक और हमेशा रहने वाली ज़ात वही रब है जो सबका खालिक और राज़िक है। डॉक्टर मूरेस आयत की तर्जमे को सुनकर पुकार उठे, अल्लाह सच्चा है, कुरान सच्चा है और अल्लाह के नबी सच्चे हैं, और कलमा पढ़ा और मुसलमान हो गए।